ہمارا نوجوان طبقہ، میں اب بتا رہا ہوں آپ کو، جو موت سے گھبرا کر کے، بھوک سے گھبرا کر کے اور پیاس سے ڈر کر کے، ہمارا ایک بہت بڑا نوجوان طبقہ ابھی رمضان آ رہا ہے روزے نہیں رکھے گا، اس لیے کہ پیاس سے مر جاؤں گا، بھوک سے مر جاؤں گا، اسے یہ خوف ہے، بھوک برداشتی نہیں ہوتی۔ ابھی یہ کیا زمانہ پڑ ہے، بھوک سے ڈر کر کے روزہ نہ رکھنا، پیاس سے مر جاؤں گا۔ اس لیے اللہ کی ایک مخصوص عبادت، جس عبادت کا بدلہ اللہ رب العزت خود یہ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود روزے کا بدلہ ہوں، ایسی عبادت کو نوجوان طبقہ اس لیے چھوڑ دے گا کہ پیاس برداشت نہیں ہوتی، بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ تراویح اس لیے چھوڑ دے گا کہ 20 رکعت تک کھڑا نہیں ہو جاتا۔ کبھی اے نوجوان مسلم تکبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت نے، کہ جس نے کر دیا تھا خاک میں تاج سر دارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ آج جمعہ کے دن حاضر ہمارے مسلمان بھائیوں، ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں، ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی کچھ مسلمان تھے جو کہے جا رہے تھے مسلمان اور دنیا کے سردار تھے، ایمان والے کہلانے کے ساتھ ساتھ دنیا پر حاکم تھے، دنیا ان کے زیر اقتدار تھی، وہ جس جگہ چلے جاتے دنیا کے لوگ انہیں کہتے کہ ہاں آپ ہمارے حاکم بن جائیے، آپ ہمارے بادشاہ بن جائیے۔ وہ اس ملک کو، اس در کو اور اس ریاست کو چھوڑ کر جاتے تو جن پر یہ حاکم تھے، کون چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ، ہمارے اوپر کوئی حکومت کرے، ہم کسی کے غلام بن کر کے رہیں؟ یہ کوئی نہیں چاہتا، انسانی فطرت آزادی چاہتی، لیکن وہ ایسی قوم تھی، ایسے لوگ تھے وہ، کہ جب وہ کسی ریاست کو چھوڑ کر جاتے، کسی ملک کو چھوڑ کر جاتے، تو جب وہ وہاں سے رخصت ہوتے تو یہاں کے لوگ کہتے تم جہاں جا رہے ہو اپنا کام پورا کر لینا، پھر واپس چلے آنا، ہم پر حکومت کر لینا، واپس چلے آنا، ہم پر حکومت کر لینا، ہم نے تم جیسا بادشاہ اور تم جیسا شخص ہم نے نہیں دیکھا، تم اس لائق ہو کہ تم ہم پر حکومت کرو، ہم تمہارے غلام بن کر کے رہیں۔ اور انسانیت کی کیا، خود قدسی الاصل فرشتے بھی ان کے خادم بن کر کے ان کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے۔ یہ تھے، ابھی بہت زیادہ دن نہیں گزرا، ہمارے اسلاف کے کردار اور ہمارے اسلاف کی وہ کارگزاریاں تھیں جس کی وجہ سے پوری دنیا اور دنیا کی ساری مخلوق ان کے غلام بنی ہوئی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ پر نشاور کر دیا تھا۔ وہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کے صحیح اور سچے مصداق تھے۔ وہ ہمیشہ اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ میرا ایک ایک روا، میری ایک ایک بوٹی، میرے جسم کا ایک ایک ذرہ اللہ رب العزت کی محبت پہ قربان ہو جائے۔ انہوں نے اپنی قربانی اللہ کے لیے پیش کر دی تھی، اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو ان کا غلام بنا دیا۔ وہ اگر جنگلوں میں چلے جاتے اور اعلان کرتے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، آج ہم اس جنگل میں قیام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کسی بھی ساتھی کو ایک ذرہ برابر نقصان نہیں ہونا چاہیے، تو سارے جنگل کے تکلیف دینے والے جانور اپنے منہ میں بچے کو دبائے ہوئے ایسے نکل جاتے جیسے انہیں کوئی ہٹا رہا ہو، بھگا رہا ہو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ بس یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کو اپنا بنا لیا تھا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا بنا. اللہ پر وہ مر چکے تھے, ساری دنیا کو اللہ رب العزت نے ان پر قربان کر دیا. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ. کچھ واقعات آپ صحابہ کرام کے سن لیں, انہوں نے اپنی قربانی اللہ رب العزت کی ذات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور کردار پر کیسے قربانی پیش کی. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ عیسائی بادشاہ کے قید میں آ گئے. ساتھ میں اور تاریخ میں آتا ہے 100 سے زیادہ بھی اتنے صحابی اور ساتھ میں قید ہو گئے. اس بادشاہ نے کہا, عبداللہ ہم تمہیں اپنی پوری سلطنت دینے کو تیار ہیں. اس لیے اس بادشاہ کی صرف ایک بیٹی تھی, تمہیں ہم اپنا اکلوتا داماد بنا لیں گے, اپنی بیٹی بھی تجھے دے دیں گے اور تجھے اپنی پوری سلطنت کا مالک بنا لیں گے, بس تو اپنے محمد کا کلمہ چھوڑ دے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تو اس سلطنت کے بدلے میں پوری زندگی کے لیے ایمان چھوڑنے کی بات کر رہا ہے. ایسی ہزاروں سلطنتیں مل جائیں اور میں ایک سیکنڈ ایک منٹ کے لیے بھی ایمان چھوڑ دوں, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کے سامنے تیل کی کڑاہی گرم کی گئی. اس میں عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ سے پہلے ایک شخص کو ڈالا گیا. وہ چند منٹ میں پورا گوشت الگ, ہڈی الگ, بالکل بھنا ہوا گوشت بن گیا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ دیکھ رہا ہے اس کا حال, ایسے تجھے بھی کیا جائے گا, ایسے تیری بھی حالت بنائی جائے گی, تو ایمان کو چھوڑ دے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر کے رونے لگے. یہ رونے کی خبر بادشاہ کو پہنچائی گئی کہ یہ شاید کہ اس کا دل نرم پڑ گیا ہے, یہ ڈر گیا ہے, رو رہا ہے. پوچھو اس سے سوال کرو کہ کیا بات ہے, کیا یہ ایمان سے پھر رہا ہے کہ اس کی جان بچ دی جائے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ میں نے پہلے کہا تھا اپنی سلطنت تمہیں دے رہا تھا, میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے رہا تھا, اس کے باوجود تم نہیں مانے, چلو اب بھی تمہارے لیے راستہ کھلا ہوا ہے, تم محمد کا کلمہ چھوڑ دو اور ہمارا مذہب اختیار کر لو, ہم تمہیں اب بھی چھوڑ دیں گے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا, کہا ارے ظالم بادشاہ, تو کیا سمجھتا ہے کہ اپنے اس جان کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا؟ اس طرف خیالی میں بالکل مت رہ, میں تو رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے تو ایک ہی جان دی ہے, ایک ہی جان اللہ رب العزت نے عطا کی ہے. اللہ رب العزت میرے روئے کے برابر جتنے ہمارے بدن میں روئے ہیں اتنی جان دے دیتا اور ہر جان کو میں اللہ کے راستے میں ایسے قربان کر دیتا. میں تو اس پہ رو رہا ہوں. ہمارے اسلام ایسے قربانی دی. ایک صحابی ہے, ان کا نام بھی عبداللہ ہے لیکن ان کا لقب ہے ذو البجادین. حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ ایمان لائے, اللہ کے وحدانیت کا اقرار کیا. والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا, چچا پال رہا تھا اور امی زندہ تھی. جب انہوں نے وحدانیت کا اقرار کیا اور اپنا ایمان ہونا لوگوں پر ظاہر کیا تو چچا نے کہا کہ عبداللہ تو اس محمد کا کلمہ پڑھتا ہے, اس محمد کا کلمہ پڑھتا ہے اور وحدانیت کا اقرار کرتا ہے, ہمارے مذہب کو تو چھوڑ رہا ہے, ہم تیرا کھانا بند کر دیں گے, تیرا کپڑا بند کر دیں گے, تیری رہائش ہم بند کر دیں گے, تجھے اپنے گھر سے ننگا کر کے نکالیں گے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرا جو جی چاہے کر لے, اب میں محمد کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. اس چچا نے ظلم کی انتہا کر دی, بالکل مادر ذات ننگا کر دیا, ایک کپڑا بھی بدن پر نہیں تھا, بالکل ننگا کر دیا. روتے ہوئے گلی سے نکل رہے تھے, ماں نے ترس کھا کر کے ایک چادر دے دی کہ میرا بیٹا ستر چھپا دے. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس چادر کے 2 پھاڑ کیے, ایک کی لنگی بنا لی, دوسرا اپنے بدن پر لپیٹ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ والوں میں شامل کر لیا. اکثر وہ لڑائیوں میں شامل ہوتے رہے. غزوہ تبوک کے موقع پر سب سے پہلی قربانی کہ سارا بدن کا کپڑا بھی وہ کہتے ہیں
پیار وہ کرے جو جان کی بازی کرے، پیار وہ کرے جو جان کی بازی کرے، بدن کے کپڑے بیچ کر محبوب کو راضی کرے۔ تو سارا بدن کا سارا کپڑا بھی اللہ کے راستے میں قربان۔ اور یہ وہ صحابی ہے کہ کپڑے پہن کر کے، عطر لگا کر کے جس گلی سے گزر جاتے تو وہ گلی خود بتا دیتی کہ ہاں اس گلی سے عبداللہ ذو البجادین گیا ہوا ہے۔ ایسے عیش میں پلا ہوا آدمی جب دو چادر کو لپیٹ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صفہ میں شامل کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اکثر لڑائیوں میں شریک رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے میرے لیے دعا کرے کہ اس لڑائی میں جو ہم چل رہے ہیں اسی میں میری شہادت ہو جائے، اسی میں میری شہادت ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ کیا بات کرتا ہے، تو نے تو اپنا کپڑا، اپنا تن، سب کچھ اللہ کے راستے میں ایسا قربان کر دیا ہے، کفار و مشرکین پر اللہ نے تیرا خون حرام کر دیا ہے۔ کسی کفار کی ماں نے تو ایسا بیٹا نہیں چلا جو تجھے قتل کر دے، تو شہید کیسے ہوگا؟ لیکن عبداللہ میں تجھے بشارت دیتا ہوں اگر تیری موت بیماری کی حالت میں بھی ہو جائے نا تبھی تو شہادت کا درجہ پائے گا۔ تیری موت اگر بیماری کی حالت میں بھی ہو جائے تو بھی تو شہادت کا درجہ پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر عبداللہ رضی اللہ عنہ کو لے کر ساتھ گئے۔ ایسا ہی ہوا، راستے میں تبوک کے ہی سفر پر حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کرسی کے لیے گئے، عیادت کے لیے گئے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو آپ کی گودی میں مروں۔ یہ ایک ایسے صحابی ہے، ایسا سعادت مند صحابی جس کی وفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کو گود میں لیا ہوا تھا، اور جب آپ کی روح پرواز کر گئی تو حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے لگی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ارے اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تو سامنے آ جانا۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ انتقال کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ آپ کے چہرے پر، مبارک چہرے پر آپ کی نگاہ ہے۔ یہ سب قربانی دے رہے تھے، سب کچھ چھوڑ رہے تھے، تب جا کر کے اللہ رب العزت نے یہ سعادت مندی عطا کی۔ اور یہی صحابی ہے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور اتار کر کے کہنے لگے یا اللہ تیرا رسول اس عبداللہ سے زندگی بھر راضی رہا، آج میں اسے قبر کے سپرد کرتا ہوں، آج سے تجھ سے اس بات کی التجا کرتا ہوں کہ عبداللہ سے تو بھی راضی ہو جا۔ میرے بھائیوں یہ سب ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں۔ ایک زنانہ پر ہے ہمارا نوجوان طبقہ، میں اب بتا رہا ہوں آپ کو، جو موت سے گھبرا کر کے، بھوک سے گھبرا کر کے اور پیاس سے ڈر کر کے، ہمارا ایک بہت بڑا نوجوان طبقہ ابھی رمضان آ رہا ہے روزے نہیں رکھے گا، اس لیے کہ پیاس سے مر جاؤں گا، بھوک سے مر جاؤں گا، اسے یہ خوف ہے، بھوک برداشتی نہیں ہوتی۔ ابھی یہ کیا زنانہ پر ہے بھوک سے ڈر کر کے روزہ نہ رکھنا، پیاس سے مر جاؤں گا، اس لیے اللہ کی ایک مخصوص عبادت، جس عبادت کا بدلہ اللہ رب العزت خود یہ چاہتے کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود روزے کا بدلہ ہوں، ایسی عبادت کو نوجوان طبقہ اس لیے چھوڑ دے گا کہ پیاس برداشت نہیں ہوتی، بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ تراویح اس لیے چھوڑ دے گا کہ 20 رکعت تک کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ غالباً یا کوئی اور صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی نفل نماز، تراویح تو سنت مؤکدہ ہے، رات کی نفل نماز میں کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرأت شروع کی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ ایک پارہ ختم ہو جائے گا، تب جا کر کے اللہ کے نبی رکوع کر دیں گے، پارہ ختم ہوا، دوسرا پارہ شروع ہوا۔ یہ صحابی سوچتے رہے کہ ابھی سورہ بقرہ ختم ہو جائے گی تب رکوع کر دیں گے، سورہ بقرہ ختم ہو گئی، سورہ آل عمران شروع، سورہ آل عمران کے وقت میں کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے سورہ آل عمران ختم ہو جائے تب اللہ کے نبی رکوع کر دیں، پھر بھی رکوع نہیں ہوا، سورہ نساء شروع ہو گئی، سورہ نساء شروع ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی رکوع نہیں کیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں
یہ سورہ نساء جہاں ختم ہے وہ 5.25 پارہ تقریباً ہو جاتے ہیں ایک رکعت میں 5.25 پارہ وہ صحابی پڑھ کر کے پھر کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد مجھے تھکاوٹ آ گئی، میں نے نیت توڑ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب رکوع کیا کچھ پتا نہیں، 2 پارہ 2.5 پارہ 1.25 پارہ. عام طور سے تراویح کا حال یہی ہوتا ہے، ہمیں پڑھنے میں کیا ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے اتنی قربانی دینے میں کیا ہو جاتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن جحش رضی اللہ عنہ احد کے موقع پر کہہ رہے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کل دشمن سے میرا مقابلہ ہو، دشمن میری بوٹی اڑا دے، میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر جب اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پیش کیا جاؤں، اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے کہ عبد الرحمن تو کس کے لیے شہید ہوا، تو میں اللہ رب العزت کو یہ جواب دوں یا اللہ میں تیرے لیے شہید ہوا، یا اللہ میں تیرے لیے شہید ہوا. ہمارا نوجوان طبقہ اگر روزے کی حالت میں بھوک سے مر بھی جائے تو اللہ کے لیے نہ مرا، اللہ رب العزت اس کو ایسا بدلہ عطا کریں گے، اس بدلے کی قیمت پوری دنیا مل کر لگا نہیں سکتی. لیکن نوجوان طبقہ سب سے پہلے تو بات یہ، آپ حضرات نوجوان جو ساتھی ہیں خاص کر ان سے میری درخواست ہے، ابھی رمضان آنے میں وقت ہے، یہ جو بازار کی اداب شراب چیزیں گٹکے پکار اکثر روزے نہیں کے چھوٹتے، جن کی عادت پڑی ہے ان سے یہ چیزیں چھوٹتی نہیں، گٹکے پکار وغیرہ چھوڑنے کی عادت ڈالیں. رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کی پوری برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو اور وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا جس کے سامنے سے رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی. اس لیے رمضان کی تیاری کریں، اس رمضان کی تیاری کریں، اس رمضان کو پانے کے لیے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ہمارے اکابرین کی خواہش رہا کرتی تھی ہمارا انتقال رمضان میں ہو جائے. یہ رمضان اتنا اس مہینے کو اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کرنے کے لیے خاص کیا. اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن اتارا ہے. ہم نے اور آپ نے سوچتے جیسے عام مہینہ ہے ویسے رمضان بھی ہے. ابھی ڈاکٹر کہہ دے تمہیں مرض ہے، تمہیں کچھ دن بھوکا رہنا پڑے گا، پھر دیکھو کتنے دن بھوکے رہتے. اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی نعمت کے خزانوں سے بڑھ کر کے رمضان کا مہینہ دیا اور کہا اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور مجھ سے خیر لے لے، اور اے برائی کے کرنے والے بس کر، رک جا. میں نے تو تیرے لیے اتنا انتظام کر دیا، تیرے بہکانے کے لیے جو شیطان لگے ہوئے تھے سرکش ان کو بھی قید کر دیا. اب تو کم سے کم سدھر جا. شیطان کو بھی قید کر دیا، تیرے لیے عمل کرنا آسان ہو گیا. اب اس کے بعد بھی تم کس کو ملامت کرو گے جب تمہارا شیطان بھی قید ہے؟ پہلے تو یہ کہہ دیتے تھے شیطان نے بہکا دیے کر دیے، اب کیا کرو گے؟ اب اگر یہ کہو گے نفس لگا ہوا ہے، یہ نفس تمہارا ہی تو ہے، اسی کو کنٹرول کرنے کے حکم اللہ رب العزت تو دیتے ہیں. اگر ہم نے اس ایک مہینے کو پابندی سے اللہ کے حکموں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتلائے ہیں، جو دعائیں سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ، روزے کے ساتھ، ان تمام چیزوں کی پابندی کے ساتھ ہم نے گزار لیا، اللہ رب العزت ہم سے ایسے خوش ہو جائیں گے جیسے آج ہی اپنی ماں سے ہم پیدا ہوئے. جو بچہ آج پیدا ہوا ہے اپنی ماں سے، اس کے بدن پر گناہ کا ایک نقطہ بھی نہیں ہے. عید کے دن جب آدمی روزے دار، اول تو جو روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے کہا جو روزہ نہ رکھے، جو بغیر عذر کے روزہ نہ رکھ سکے وہ ہماری عیدگاہ پر نہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سخت جملہ ہے. اور جو روزے دار ہوگا وہ عیدگاہ جائے گا، عیدگاہ سے لوٹے گا وہ تکبیر کہتے ہوئے، فرشتوں کی طرف سے ایک اعلان ہوگا آج تم سب اپنے گھروں کو مغفور ہو کر کے اللہ کی رحمت کے ساتھ ایسے لوٹ جاؤ جیسے تم آج ہی اپنی ماں سے پیدا ہوئے ہو. میرے بھائیوں یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو بھی اور آپ کو بھی اس رمضان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. جو حضرات